بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوٹس اسلامیات کلاس 11th فیڈرل بورڈ اینڈ پنجاب بورڈ، اسلامیات کے نوٹس ہیں، فرسٹ ایئر کی کلاس ہے، اور جو ہمارے پاس چیپٹر ہے وہ نکاح اور طلاق کی اسلامی تعلیمات ہیں۔ پہلا سوال ہے اسلام میں نکاح کی اہمیت بیان کریں، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اس نکاح کا اسلامی مفہوم بیان کرنا ہے، پھر نکاح کی اسلامی اہمیت بیان کرنی ہے، اس کا تعارف کروانا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بتانی ہے، یہ والی حدیث جو ہے، اور اس کے بعد نکاح نہ کرنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ ہے، وہ لکھنی ہے کہ النکاح من سنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور نکاح کے احکام، نکاح سے متعلق بہت سے احکام ہیں، باہمی مشاورت مشورہ ہونا چاہیے آپس میں، اور آپس میں مناسبت کا لحاظ کیا جائے تاکہ آپس میں مطابقت ہو اور ذہنی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، اور اسی طرح اسلام میں منگنی پر منگنی کرنا جائز نہیں ہے، جب ایک جگہ پیغام چلا گیا دوسرے ہی ویٹ کریں اس کا، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا، یہ حدیث کا حوالہ ہے۔ اور دونوں فریقین کی رضامندی ہو، دونوں فریق جو ہیں وہ رضامندی سے طے کریں، یہ مناسب نہیں ہے کہ زبردستی کی جائے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کی رضامندی لینی ضروری ہے۔ مہر کی حیثیت فرض کی حیثیت ہے، یہ اسلامی شریعت نے عورت کا لازمی حصہ قرار دیا ہے اس کو، اور یہ کب ادا کرنا چاہیے؟ مہر جو ہے نکاح کے وقت ادا کرنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ بعد میں ادا کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ولیمہ کرنا سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، اور محتاجوں کو بلایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، اسلام میں طلاق اور خلا کے احکامات۔ پہلے تو ہم نے یہ بتانا ہے طلاق جو ہے یہ کہ رشتہ ختم کرنے کا نام ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر گزارا نہ ہو، پرابلم زیادہ ہوں، تو اسلام نے اس کا راستہ رکھا ہے کہ اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام جائز ہے، لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ طلاق کے کچھ احکامات ہیں، بلا وجہ نہ دیں اور اس کی ڈیمانڈ کرنا ناپسندیدہ ہے، پاکیزگی کی حالت میں دی جائے اور گواہ بنا لیا جائے، ایک یا دو بار دی جائے تاکہ واپسی کی گنجائش ہو، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور ایک بار اگر 3 طلاق دے دی تو یہ مغلظہ ہو جاتی ہے، واپسی کا اکثر علماء کے نزدیک واپسی کا راستہ نہیں ہوتا جب تک کہ دوسری جگہ نکاح نہ ہو جائے اور وہاں سے طلاق ہو جائے۔ عدت گزارنا بھی لازم ہے، بہتر ہے اسی گھر میں عدت گزاری جائے۔ خلا اور اس کے احکامات، اگر عورت مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہے، نکاح ختم کرنا چاہے تو اس کو خلا کہتے ہیں، تو مہر کو معاف کر کے کچھ مال لے کے عورت علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ خلا کے احکامات، بغیر وجہ کے نہ لیا جائے، اور اللہ کے نبی نے ممانعت فرمائی ہے، حدیث مبارکہ ہے یہ والا، ہمارے سامنے حدیث مبارکہ حضرت ثوبان کی حدیث ہے کہ بغیر وجہ کے اگر طلاق کا مطالبہ کیا جائے تو اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، تو اس لیے بغیر وجہ کے نہ کیا جائے۔ آخری سوال ہے جو کتاب میں اویلیبل نہیں ہے، روزمرہ زندگی میں شادی بیاہ میں ہونے والی غیر رسمی اور غیر شرعی رسومات کے نقصانات۔ پہلی وجہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، فضول خرچی ہے، اور دکھاوا اور ریاکاری ہے، سب کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور طبقاتی فرق میں اضافہ ہوتا ہے، امیر غریب اور سب قسم کے سماجی یعنی سوشل پرابلمز آتی ہیں، بعض لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی، وقت کا ضائع ہونا ہوتا ہے،
اور نوجوان نسل پر اس کے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں کہ ان کو شادی بیاہ بہت مشکل لگتا ہے اور برائی آسان لگتی ہے، تو اس لیے اس طریق کو جو ناپسند کیا گیا ہے۔ آگے یہ فل ان دا بلینکس ہے، بلکہ ایم سی کیوز ہیں۔ نکاح فرض کی حیثیت ہے، معاشرتی کانٹریکٹ ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق رجعی کہتے ہیں، دوبارہ نہیں ہو سکتا، طلاق مغلظہ ہے۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اور نکاح اور طلاق کی اسلامی تعلیمات، شارٹ کوشچن بھی ہیں۔ اہمیت پر ایک مبارک ترجمہ لکھے آیت کا۔ یہ یہاں پہ آیت مبارکہ لکھا ہے تو یہ حدیث ہونی چاہیے، آیت مبارکہ نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، یہ حدیث ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ وہ غلطی سے اوپر بھی جو ہے وہ قرآنی آیت کی جگہ حدیث لکھا گیا ہے، وہاں کتاب سے دیکھ کے آیت لکھ لی جائے۔ یہ طلاق کے بارے میں ایک حدیث لکھنا ہے، یہ نکاح کے بارے میں ایک حدیث ہے، آیت نہیں ہے۔ حدیث نبوی پہ منگنی پر منگنی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس سے منع کیا گیا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ طلاق رجعی اور مغلظ کسے کہتے ہیں؟ ایک یا دو مرتبہ طلاق دی ہو، رجوع کی گنجائش ہو تو رجعی کہتے ہیں۔ ایک ہی بار 3 طلاقیں دی جائیں تو واپسی کی گنجائش نہ ہو تو اس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں۔ خلا سے کیا مراد ہے؟ مال کے بدلے میں نکاح ختم کرنے کو خلا کہتے ہیں، یعنی عورت اگر مطالبہ کر دے وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نوٹس تھے، اس نوٹس اسلامیات کلاس 11 فیڈرل بورڈ اینڈ پنجاب بورڈ۔ انشاءاللہ باقی سوالات دوسری ویڈیوز میں جلدی اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔